علی کے
لہو کے آنسو بہا رہی ہے، جو نوشہ قاسم کی باری آئی، یزید لشکر نے کی چڑھائی، جو نوشہ قاسم کی باری آئی، یزید لشکر نے کی چڑھائی، یہ رو کے شبیر نے صدا دی، دلہن تمہاری بلا رہی ہے، حسینی بنے علی کے غم میں لہو کے آنسو بہا رہی ہے، جوان بیٹے نے سر کٹایا، حسین نے سب کو یہ بتایا، جوان بیٹے نے سر کٹایا، حسین نے سب کو یہ بتایا، لگی ہے اکبر کے برچی ایسی، قضا بھی سر کو جھکا رہی ہے، حسین ابن علی کے غم میں لہو کے آنسو بہا رہی ہے، نکالی تلوار میان سے جب مرے ہزاروں ہزاروں بھاگے، نکالی تلوار میان سے جب مرے ہزاروں ہزاروں بھاگے، یہ کوفی سمجھے کہ تیغلی کی یہاں پہ جوہر دکھا رہی ہے، حسین ابن علی کے غم میں لہو کے آنسو بہا رہی ہے، میری آنکھوں میں نم ہے وہ زہرا کے پیارے علی کے دلارے، وہ زہرا کے پیارے علی کے دلارے، ہے وقت عصر سر جھکانے چلے ہیں، نبی کے نواسے حسین بن حیدر، لڑکپن کا وعدہ نبھانے چلے ہیں، رو کے شبیر کہنے لگے ساتھیوں، رو کے شبیر کہنے لگے ساتھیوں، لو ہمارا سلام آخری آخری، رو کے شبیر کہنے لگے ساتھیوں، رو کے شبیر کہنے لگے ساتھیوں، لو ہمارا سلام، کے شبیر کہنے لگے ساتھیوں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ہو جاتا ہے کہ جیسا اس کے ساتھ احسان کیا جائے وہ ویسا ہی بدلہ دے، جیسا احسان کیا جا رہا ہے ویسا ہی بدلہ، یعنی جیسا جیسا احسان بلند ہوتا چلا جائے بدلہ بھی اتنا ہی بلند ہونا چاہیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اس سے زیادہ بدقسمت اور بدبخت کوئی نہیں جو اپنے محسن کو بھول جائے، احسان کرنے والے کو بھول جائے، اور یاد رکھیے کہ احسان کا فقط زبان سے اقرار کافی نہیں ہوتا، بلکہ بدی میں نے یہ آیت طے کی ہے کہ آج اس پر پڑھوں گا اس وقت، ورنہ ارادہ کچھ اور ہی پڑھنے کا تھا، اور وہ یہ کہ میرے سامنے ایک ایسی بات آ گئی ہے جس کے تحت میں نے اپنے عنوان کو بدلا ہے اور چینج کیا ہے،
اور وہ بات فقط کنیزان جناب فاطمہ کی ہے. میں کسی کے متعلق کوئی ایسا جملہ یا لفظ استعمال کرنے کا عادی نہیں ہوں. میں اسے بہتر سمجھتا ہوں کہ جس سے کسی کو کوئی اذیت پہنچے اور کوئی تکلیف ہو. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اگر میں بحیثیت ایک خادم حسین ہونے کے یہ جذبہ رکھتا ہوں کہ میرے کسی جملے سے کسی حسین کی چاہنے والی کسی فاطمہ کی کنیز کا دل نہ دکھے تو میرا دل بھی یہ کہتا ہے کہ اے کنیزان فاطمہ تم بھی اتنا جذبہ رکھو کہ تمہارے عمل سے سیدہ کو تکلیف نہ پہنچے, تمہارے عمل سے شہزادی دو عالم کو اذیت نہ پہنچے, تمہارے عمل سے جناب زینب کو اذیت نہ پہنچے جن کے روضے پر تم زیارت کے لیے آئی ہو. میں کل سے آیا ہوں اور برابر دیکھ رہا ہوں. خدا میری جملہ ماں اور بہنوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. لیکن مجبور ہو کے کہہ رہا ہوں جب سے آیا ہوں وہ بے پردگی کا منظر نگاہوں کے سامنے ہے کہ بس فقط دعا کے اور کچھ کہہ نہیں سکتا, فقط دعا کے اور کچھ میری زبان سے نکل نہیں سکتا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اے کنیزان فاطمہ یہ آیت میں تمہیں سنا رہا ہوں. احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. زینب نے اپنی چادر دے کر تم پر احسان کیا ہے اور اس احسان کا بدلہ یہ ہے کہ تم اپنے سروں کو چادروں سے چھپائے رہو. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد کو. بڑی سینٹرل پلیس, بہت ہی مرکزی جگہ, یہاں پر آپ کو جگہ کیسے مل گئی؟ تو انہوں نے مجھ کو جواب دیا کوئی مشکل نہیں ہے, یہاں پر ایک چرچ تھا جو بک رہا تھا, ہم نے اسے خرید لیا. غور کیجیے گا, چرچ بک رہا تھا, ہم نے اسے خرید لیا. تو میں نے کہا یہاں چرچ بکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جناب ایک نہیں نہ جانے کتنے چرچ آپ پائیں گے یہاں جن کو فار سیل کی تختی ملے گی, جن کے کسٹمرز ڈھونڈے جاتے ہیں. اچھا تو یہاں اتنی شدت سے کیوں بھائی, ایسا کیوں ہے؟ ان کا اس لیے کہ اس ملک کے لوگوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ بس اب اللہ کو باہر, ریس نکالا, اب یہاں مذہب کی ضرورت نہیں ہے. میرے نوجوان دوست یہ کہیں گے جناب وہ تو مشینی زندگی, ترقی کا ماحول, ایک چمکتی ہوئی زندگی, وہاں کے انسان کو کیا ضرورت, پورا ذہنی سکون مہیا ہے ان کے لیے, یہ ہے وہ ہے, لہذا ٹھیک ہی ہے اگر ہمارے درمیان بھی یہ سب ہو جائے تو ہم بھی یہی کریں گے. لیکن میں اپنے نوجوان دوستوں سے یہیں پر آپ کے ذہن کو روک کے ایک آواز دوں گا, اور وہ یہ کہ یہ بتلائیے آپ اگر آپ اس زندگی میں چلے جائیں تو نفسیاتی سائیکالوجی فطری بات یہ ہے کہ وہاں کے رہنے والے تو زندگی کے عادی ہو گئے, جو مشینی زندگی ملی انہیں, جو تیز رفتار ترقی والی زندگی ملی, جو چمکتی ہوئی زندگی ملی, اس کے وہ تو عادی ہو گئے. تو ان کو تو اس زندگی کا شوق کم ہونا چاہیے. اگر آپ اس ملک میں پہنچ جائیں, میں اس ملک میں پہنچ جاؤں, تو مجھے تو اس زندگی کا شوق زیادہ ہونا چاہیے. توجہ کیجئے گا, مجھے تو اس زندگی کا شوق زیادہ ہونا چاہیے. اس لیے اگر وہ 24 گھنٹے میں 10 گھنٹے زندگی کے عیش و آرام کی زندگی گزارتے ہیں, ہم تو شاید 24 گھنٹے اسی میں کھو جانا چاہیں گے. ہوگا یہ بات نفسیاتی طور پر کہ نہیں؟ لیکن میرے نوجوان دوستو غور کرنا, یہاں پر ایک سوال اور اسی میں تمہیں جواب مل جائے گا. آپ کا جواب اسی بات میں ہے. یہ غور کر لیجئے گا آپ کہ جن لوگوں نے چرچ بیچا تھا وہ کون, اور جنہوں نے چرچ خرید کے اسے مسجد بنا لیا وہ کون؟ جو وہاں جا کر آباد ہوئے وہ ہمارے آپ کے جیسے لوگ تھے. بس یہیں سے معلوم ہوتا ہے وہ اپنے چرچ بیچ رہے تھے, ہم اسے خرید کے مسجد بنا رہے تھے. پہچان لو کہ حقیقت مذہب کہاں پر کام کر رہی تھی, کہاں سے ضائع ہو چکی. اگر ان کے درمیان ان کے مذہب کی روح اور حقیقت موجود ہوتی تو وہ اپنے چرچ کو نہ بیچتے, اور اس ملک میں جانے کے بعد اگر ہم نے اپنے مذہب کی حقیقت کھو دی ہوتی تو ہم نے اسے خریدا نہ ہوتا. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا مذہب وہاں رہ کر بھی ہمارے دل کو تسلی کا ذریعہ بن رہا ہے, ہماری زندگی کی تسکین کا ذریعہ بن رہا ہے. ایک صلوات محمد والے. آزادی کا مقصد یہ نہیں ہے جو وہاں سے یہاں تک آتی ہے, کبھی دبے پاؤں, کبھی بجلی کے اوپر, الیکٹرک کے اوپر, کبھی ویوز کے اوپر,
یہ جو آزادی، یہ تمدن، یہ سماج جو وہاں سے مجھ تک آپ تک آتا ہے، اس کا مقصد ہرگز یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ وہاں بہت خوشحال ہیں، وہ وہاں بہت آرام میں ہیں، وہ وہاں بہت راحت میں ہیں۔ اگر میں ان تفصیلات کو پیش کروں تو بہت وقت صرف ہوگا۔ مختصر طور پر اتنی سی بات کہہ دوں کہ وہاں کے تمام افراد اس سائنٹیفک دور میں، اس سائنٹیفک ایج میں آج کی زندگی سے جتنے بھی فائدے چاہے اٹھا رہے ہوں، لیکن یہ تو ہم اور آپ سب جانتے ہیں، اگر آپ اخبار پڑھتے ہوں، ریڈیو سنتے ہوں، تو آپ کو اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اس وقت کا دنیا کا ماحول کیا ہو رہا ہے۔ بگ پاورز دو ایک ساتھ بیٹھ نہیں پاتے، یہ بیٹھے وہ اٹھ گئے، وہ بیٹھے تو یہ اٹھ گئے۔ ان کا کہنا یہ کہ آپ نے وہ میزائل وہاں کیوں لگا دیا؟ مقصد یہ کہ قدم قدم، لمحہ بلمحہ یہ دنیا کتنے بڑے خطرے کی طرف جا رہی ہے۔ میں نے یہ کیوں کہا؟ پھر غور کیجئے گا، تھوڑا آپ کے ذہن کو روک کر ایک بات اور کہوں گا تاکہ اس بات کا جواب آپ کو مل جائے۔ دیکھیے، آج ساری دنیا کی جتنی حکومتیں، گورنمنٹس ہوں، وہ کچھ نہ کچھ اپنے ملک کے لیے قانون بنائے ہوئے ہیں۔ ان تمام قوانین بنانے والوں سے آپ یہ پوچھئے، جناب یہ آپ نے قانون کیوں بنایا؟ یہ کمیونزم والے، سوشلزم والے، کسی بات کو آپ نے یہ قانون کیوں بنایا ہے؟ جواب ایک ہی ہوگا، دوسرا جواب نہیں ہوگا۔ جواب کیا ہے؟ ہم نے یہ قانون اس لیے بنایا ہے کہ ہم اپنے ملک کے انسانوں کی زندگی کو ایک اچھا سماج دے سکیں۔ یہی تو ہے نا مقصد، جس کو دوسری لفظوں میں آپ کہہ لیں خوشحال معاشرہ دے سکیں، ایک اچھا سماج دے سکیں، ایک پرسکون زندگی دے سکیں۔ سب کا یہی کہنا ہے، لیکن یہ سب جتنے قوانین بنانے والے ہیں سب ہماری جیسے تو انسان۔ لیکن میں اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ہر ایک کی منزل کیا ہے؟ غور فرماتے جائیے، ہر ایک کی منزل کیا ہے؟ اس قانون کو بنایا، یہ ترمیم کی، یہ ترمیم کی، یہ ترمیم کی، مقصد کیا ہے؟ اپنے ملک کے انسانی قافلے کو لا کر اس منزل تک فرض کیجئے پہنچا دینا جہاں اس منزل پر لکھا ہوا ہے خوشحال منزل، خوشحال معاشرہ، اچھا سماج۔ سب کا یہی کہنا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کیا ہے؟ یہ الگ الگ تقسیم کیا ہے؟ یہ وہ ملک، یہ وہ ملک۔ ہم نے دیکھا تو یہ دیکھا کہ ہر ملک یہی قانون بنانا چاہتا ہے کہ انسان کو ایک اچھی منزل تک جہاں پرسکون ماحول مل جائے اور انسان سکون سے جینا سیکھ لے، ایسی جگہ پہنچانا چاہتا ہے۔ لیکن اس پہنچانے کے لیے ہم اور آپ سب جانتے ہیں، تو آپ راجستھان اس جگہ ہے، گجرات میں ہیں، جانتے ہیں ریگستانی علاقہ چلا گیا ہے، خوب جانتے ہیں کہ اگر صحرا میں، ریگستان میں نکل جائیں تو اگر کوئی منزل آپ کو معلوم ہے جہاں جانا ہے، لیکن اس منزل تک جانے کے لیے آپ کو سمت نہیں معلوم، تو آپ صحیح پہنچیں گے؟ ایک ذرا سے ڈسٹینس سے، ذرا سے فرق سے سینکڑوں میل کا فاصلہ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ اب میں یہ دیکھتا ہوں میرے نوجوان دوستوں، دنیا کے تمام بنائے ہوئے قانون اور اسی کے ساتھ ساتھ مذہب کا قانون، دونوں باتوں پر آپ یہاں پر رک کے غور فرمائیے گا۔ دنیا کا ہر قانون انسان کو ایک خوشحال معاشرہ، ایک اچھے سماج کی منزل کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ مذہب بھی یہی آواز دیتا ہے کہ ہم بھی تم کو ایک اچھے سماج کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ دونوں کی بات ایک ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ دنیا کا قانون دنیا تک اور مذہب کا قانون اگر دنیا سے آخرت تک آپ کو فکر ہے تو وہاں تک۔ غور فرمائیے گا، لیکن دونوں کی دنیا کے اندر منزل ایک ہے۔ مذہب بھی یہ چاہتا ہے کہ انسان کو ایک پرسکون زندگی کی طرف لے آئے۔ دنیا کے قوانین کے بنانے والوں کے دعوے بھی یہ ہیں کہ ہم ایک خوشحال منزل، ایک اچھے معاشرے، ایک اچھے سماج، ایک اچھی زندگی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ بس یاد رکھیے گا دونوں میں فرق کیا ہے۔ دنیا کے جتنے قوانین ہیں وہ منزل تو جانتے ہیں، لیکن منزل کی سمت جو انہوں نے قرار دی ہے وہ مشرق، مغرب، شمال، جنوب میں تقسیم ہے۔ مشرقی حصے میں فلاں ملک، ان سے ہمارا کیا واسطہ؟ مغربی حصے میں فلاں ملک، ہمارا سارا واسطہ انہی سے۔ تو دنیا کے قوانین مشرق، مغرب، شمال، جنوب میں تقسیم ہیں،
مگر مذہب جب اس منزل کی طرف لے جانا چاہتا ہے تو مذہب میں ان سمتوں کا نام کچھ اور ہے. توجہ کیجئے گا، دنیا کے بنانے والے قوانین کے سمتوں کی تقسیم کرتے ہیں مشرق مغرب شمال جنوب میں، اور مذہب جب انسان کو خوشحال معاشرے کی طرف لے جانا چاہتا ہے تو اس نے اپنے یہاں سمتوں کے نام بدل دیے ہیں. وہاں سمتوں کا نام ہے حرام، حلال، مکروہ، مباح. ادھر گئے تو حرام، ادھر گئے تو حلال، ادھر گئے تو مکروہ، ادھر گئے تو مباح. اور اسی کے درمیان اس نے جو راستہ معین کیا ہے وہ انسان کے درمیان حقوق کی تقسیم کا راستہ معین کیا ہے، جس پر انسان بڑھتا چلا جائے، قدم قدم پر تقسیم حقوق کی منزلیں آتی چلی جائیں، یہاں تک کہ ایک پرسکون سماج تک انسان کو پہنچایا جا سکے. ایک صلوات محمد والے محمد. اور اس لیے جس منزل کی طرف ہم کو لایا جا رہا ہے آزادی کے نام پر، آزادی آزادی آزادی، ہم تو آزادی چاہتے ہیں. اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ اس ملک سے ایک اور بھی میسنجرز آتے ہیں، کچھ اور بھی میسج لے کر آنے والے آتے ہیں. وہ کون؟ یہ یہاں تک یہ بڑے بال چہرہ جہاں چاہ پڑھ رہے، ان سے پوچھیے ان کا فلسفہ کچھ اور ہے. وہی آزادی جنگل میں، صحرا میں، یہاں وہاں، یہ پوری آزادی کا. حالانکہ عزیزان محترم، میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا ایک دن، آج سے 30 سال پہلے لندن میں کچھ ایسے لوگوں کو، چونکہ ہر ملک میں جو ترقی یافتہ ملک ہیں وہاں پر ایسے بچے، بڑی ضروری بات ہے میرے نوجوان دوستوں کے لیے، ایسے بچے کہ جن کو اپنا حسب نسب کچھ نہ معلوم، سمجھ گئے آپ؟ ان کے لیے کچھ ایسے گھر گورنمنٹ کی طرف سے بنائے گئے ہیں جہاں ان کی پرورش ہو سکے، جہاں ان کی پرورش ہو سکے. تو میں آپ کو اپنے نوجوان دوستوں کو بتاتا ہوں اس خوشحال معاشرے کی حالت کہ آج سے 30 سال پہلے کی رپورٹ یہ ہے کہ 5000 ایسے بچے داخل کیے گئے گورنمنٹ کے اس بنائے ہوئے گھر میں. یہ تو دریافت ہو گئے، آپ سمجھے؟ جو نہیں دریافت ہو سکے ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ اور یہ ایک شہر کی بات ہے. 5000. میں نے اس لیے آپ سے کہا ہے، ایک بہت ضروری بات ہے، یہ 5000 بچے جو 30 سال پہلے وہاں داخل ہوئے، آج ان کا سن کتنا ہوا؟ کتنا سن ہوا؟ 30 سال پہلے داخل کیے گئے تھے. اگر وہ سب کے سب زندہ نہ بھی ہوں 5000 تو بھائی 2500 تو زندہ ہوں گے، 2000 تو زندہ ہوں گے. وہ 30 سال کے جوان آج ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اچھا پھر 29 سال بعد جو ہوئے ہوں، جو آج سے 28 سال پہلے، جو آج سے 27 سال پہلے، یہاں تک کہ جو آج سے 20 سال پہلے، اب اس پوری تعداد کو جو ایک ملک کے اندر کی ہے اگر آپ جمع کریں اور پھر دوسرے ملکوں کی تعداد جمع کریں، میں نے عرض کیا بہت نفسیاتی ضروری بات ہے. دیکھیے جو معاشرہ وہاں پر بن رہا ہے وہ ایسے لوگوں کو تشکیل دے کر بھیج رہا ہے اس دنیا کے اندر کہ جب وہ چلے تو خدا را میرے نوجوان دوستوں سچ کہنا، انصاف سے بتانا کہ جب وہ نوجوان جو آج سے 30 سال پہلے گورنمنٹ کے گھر میں پرورش پا کے باہر نکلا اور جب اس نے کچھ عقل و رشد حاصل کیا، جب اس کے پاس کچھ عقل کمپلیٹ ہونے لگی، اس نے پلٹ کے دائیں بائیں ہر طرف دیکھا، یہ نوجوان جا رہا ہے، یہ بچہ جا رہا ہے اپنی فیملی کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ. اب اس کے مقابلے میں جب یہ چلا تو کیا اس کے ذہن میں نہیں آئے گا میرے باپ کون، میری ماں کون، میرے حقیقی رشتہ دار کون، میرا خاندان کون؟ تو بظاہر تو آپ کہہ لیجئے کہ اس کو یہ تسکین مل جائے گی کہ پوری دنیا تمہارا خاندان، لیکن حقیقی طور پر اگر آپ غور کیجئے تو خود انصاف سے بتلائیے کہ اب اس کے دل و دماغ میں ظلم، جبر، تشدد کتنا زیادہ پیدا ہو رہا ہوگا کہ ان سب کے رشتہ دار موجود، میرا کوئی رشتہ دار نہیں. اس کا مقصد یہ کہ ایک ایسی نسل انسان تیار کی جا رہی ہے جو ہر حقیقی رشتے کی محبت و الفت سے بالکل ناواقف ہے، تو وہ ظلم و تشدد کا ماحول لے کے نہ بڑھیں گے، انسانیت کا جذبہ لے کر کیا بڑھیں گے؟
ایک صلوات محمد والے محمد۔ کہ عصر عاشور کے بعد بچے ادھر ادھر منتشر ہو گئے ہیں، سب اپنی اپنی ماؤں کے پاس ہیں کہ نہیں ہیں۔ زینب شمار کرتے کرتے اس نتیجے تک پہنچی کہ بچوں میں سے 2 بچے کم ہیں۔ آپ ملتفت ہو گئے ہوں گے، لیکن روایت کے اس فقرے کی طرف آپ کو متوجہ کرنا ہے جہاں سے بات شروع کی ہے کہ دیکھیے زمین کربلا پر کون کون ہے۔ کہ تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ زینب پلٹی آئی ام کلثوم کے پاس، بہن ام کلثوم اٹھو، دونوں بہنیں چلی، زینب آئی فضہ کے پاس، فضہ ذرا تم قافلے پر نظر رکھنا، اس لیے کہ 2 بچے کم ہیں، ذرا انہیں جا کر تلاش کر لی۔ زینب اور ام کلثوم معصوم بچوں کو تلاش کرنے کے لیے آگے بڑھی کہ تاریخ کہتی ہے، روایت کہتی ہے، سامنے سے 2 سواروں کو آتے ہوئے دیکھا۔ اب جو دیکھا زینب نے تو آواز دی آنے والوں رک جاؤ، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ یہاں چھوٹے چھوٹے بچے ابھی ابھی ڈر اور خوف میں اپنی ماؤں کی گودیوں میں سو گئے ہیں؟ جیسے ہی زینب نے یہ آواز دی، تاریخ کہتی آنے والوں میں سے ایک نے آواز دی، زینب حق اور انصاف تو یہی ہے کہ تم نہ پہچانو، میں تمہارا بابا علی مرتضیٰ، یہ تمہاری ماں فاطمہ زہرا، بس سننا تھا کہ شہزادیاں آگے بڑھی۔ تاریخ کہتی ہے دونوں سواروں نے اپنا رخ موڑ لیا، آنے والوں نے رخ موڑ لیا، شہزادیاں تیز قدم بڑھیں، یہ تو بابا کی آواز ہے، یہ تو ساتھ میں مادر گرامی ہیں، لیکن اب جو آگے بڑھیں نہ علی دکھلائی دیے نہ فاطمہ نظر آئی، آگے اسی قدم قدم بڑھی تھی کہ ایک ٹیلے تک پہنچ کر رک گئیں۔ دیکھا ایک ریت کا ٹیلا ہے، دونوں چھوٹے چھوٹے بچے ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈالے ہوئے سو رہے ہیں۔ زینب نے زمین پر بیٹھ کے آواز دی، اشارے سے کہا بہن ام کلثوم ذرا آہستہ سے اٹھانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ سوتے ہوئے بچے جاگ جائیں۔ دونوں بہنوں نے آہستہ آہستہ بچوں کو اٹھانا چاہا، اب جو دیکھا تو دونوں بچے روتے روتے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ شہزادیوں نے لاشیں اٹھائیں، کتنا سخت وقت ہے، عصر عاشور تک حسین لاشیں اٹھا رہے تھے، رات آئی تو زینب اور ام کلثوم چھوٹے چھوٹے بچوں۔ ذوالجنا میرے بابا کہاں ہے، بین کرتی تھی رو کر سکینہ، ذوالجنا میرے بابا کہاں ہے، کیوں تو آیا ہے رن سے اکیلا، ذوالجنا میرے بابا کہاں ہے، بین کرتی تھی رو کر سکینہ، ڈھونڈتی ہوں میں شاہ زمن کو، چھوڑ آیا کہاں خستہ تن کو، ڈھونڈتی ہوں میں شاہ زمن کو، چھوڑ آیا کہاں خستہ تن کو، کچھ اشاروں سے کہہ دے خدا را، ذوالجنا میرے بابا کہاں ہے، بین کرتی تھی رو کر سکینہ، ذوالجنا
کیوں تو بھرتا ہے رہے رہے کہ آہے، کس نے کاٹی ہے یہ تیری باغیں، کیوں تو بھرتا ہے رہے رہے کہ آہے، کس نے کاٹی ہے یہ تیری باغیں، چور زخموں سے کیوں تن ہے تیرا، بابا کہاں ہے، بین کرتی تھی رو کر سکینہ، تیرا سر ہے خمیدہ، ذوالجنا میرے بابا کہاں ہے، لاچار حسینہ، لاچار حسینہ، شب شب ماتم حسینہ، لاچار لاچار حسینہ، شب شب ماتم حسینہ، لاچار لاچار حسینہ، شب شب ماتم حسینہ، لاچار لاچار حسینہ، رے تو باندھ کے رسی میں دربار میں لاتا تھا میرا بابا، تھا میرا بابا، یہ کرتا پھٹا میرا، کرتا پھٹا میرا، جو خون میں ہے ڈوبا، خون میں ہے ڈوبا، رے عباس جو دیکھیں گے ایک حشر اٹھے گا، تھا میرا بابا، تھا میرا بابا، چلتا ناگر خنجر، ناگر خنجر، شبیر کی گردن پر، شبیر کی گردن پر، ہم قید نہیں ہوتے، اکبر نسنا کھاتا، تھا میرا بابا، تھا میرا بابا، یہ خاک اسیری کی، یہ خاک اسیری کی، چہروں پہ نہیں ہوتی، چہروں پہ نہیں ہوتی، رے بابا میرا سجدے میں گر سر نہ کٹاتا، امام حسین نے فرمایا تھا بیٹا علی اکبر یہ میرے قوت بازو عباس کے کٹے ہوئے بازو ہیں، حسین کہاں پہنچتے ہیں دریا کے کنارے، عباس کہاں ہے دریا پہ سو رہے ہیں، لیکن ہاں عزادارو خدا کسی بھائی کو اس ایسے عالم میں نہ دکھائے جس عالم میں حسین عباس کے پاس پہنچے ہیں، عباس ترائی کے اوپر ہاتھوں کو کٹائے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے سو رہے ہیں، لیکن ہاں عزادارو کربلا میں ہر شہید گرا، عباس کے گرنے میں بڑا فرق ہے، اکبر گرے ہاتھوں کو ٹیکا، مولا محمد گرے ہاتھوں کو ٹیکا، لیکن ہاں عباس گھوڑے سے زمین پہ آئے، بازو کر چکے تھے، عباس منہ کے بل زمین پہ آئے، روئے
पहुंच गए, तुम मुंह के बल जमीन पे आए। अदादारो हुसैन पहुंचे, पहुंचने के बाद अब्बास के पास पहुंचे। ए अब्बास, कोई तमन्ना हो तो बयान करो। जनाब अब्बास ने कहा आका, आका, अरे दो तमन्नाएं हैं। पहली ये तमन्ना है, ए आका, जब मैं पैदा हुआ था आपकी ज़ियारत की थी। ए आका, चाहता हूँ दुनिया से जाऊँ, आपकी ज़ियारत करता जाऊँ। इमाम ने फरमाया पास कर लो। आका, एक आंख में खून है, दूसरी आंख में तीर है। हुसैन ने खून को साफ किया, लेकिन हाँ दादारो, क्या सुनेंगे वो वसीयत अब्बास की? नन्हे नन्हे बच्चे अभी अल्लाह की सजा बुलंद कर रहे। ये कौन सा मंदिर? अब्बास चले पानी लाने के लिए, बच्चों रोना रहे। अरे मेरा चचा पानी लाने गया। ए अब्बास के रोने वालों, अब्बास ने क्या कहा? ए आका, मेरे लाशे को खैमे में न ले जाइएगा। ए आका, सकीना ने पूछा, ए चचा, बच्चे प्यासे हैं। हुसैन अब्बास के लाशे को छोड़ के बस अदादारो, दो फिक्र सुने। जिस तरीके से आप अब्बास का अलम लेके आए, हुसैन ने अलम उठाया, सिदुई हिम्मत को लिया, कुरान से खैमे की तरफ चले। सकीना ने बच्चों को जमा किया, अल्लाह की सजा बुलंद हुई, अलम बढ़ता गया, बच्चों की तमन्नाएं बढ़ती गई। सकीना ने कहा बच्चों रो नहीं, अलम से आ रहा है, मेरा चचा पानी लेके आ रहा। अलम बढ़ता रहा, बच्चों की तमन्ना बढ़ी, लेकिन मर्दा सकीना ने क्या देखा? अलम आया है, अलमदार आया, बाप के कदमों पे आ डाला। ए बाबा, अरे मेरा चचा का आवाज दी सकीना, बाजू कटा चुका। आवाज दी सकीना ने कहा बच्चों, अरे कूदे फेंको। ये चचा ने बता था, चचा मारा गया। सितम अब्बास का हो गया मरना, 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 सितम अब्बास का।
بازار نہ لایا ہوتا شبیر کو مہمان نہ بنایا ہوتا جس کی عظمت کے کرے تو صدقہ دے چورایا ہوتا شبیر کو مہمان نہ بنایا ہوتا شبیر کہنے لگے ساتھیوں روکے شبیر کہنے لگے ساتھیوں لو ہمارا سلام آخری جس کے نانا ہے محمد رنجور ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون یاسین قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو سیدھے رستے پر یہ اللہ غالب اور مہربان نے نازل کیا ہے تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو متنبع نہیں کیا گیا تھا متنبع کر دو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان میں سے اکثر پر اللہ کی بات پوری ہو چکی ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یاسین والقرآن
گھر بار لٹانے والے، آبرودین محمد کی بچانے والے، تجھ کو تاحشر نہ بھولیں گے زمانے والے، اے حسین ابن علی کفر مٹانے والے، تو نے اسلام کے گلشن کو لہو سے سینچا، تو نے ایمان کی راہوں کو اجالا بخشا، جو بھی سمجھا تجھے بے شک وہ خدا کو سمجھا، نار سے امت عاصی کو بچانے والے، تجھ کو تاحشر نہ بھولیں گے زمانے والے، اے حسین ابن علی کفر مٹانے والے، تیرا ہر کام تھا مرضی مشیت کے لیے، جان دی تو نے محمد کی شریعت کے لیے، تیری تخلیق ہوئی دین کی خدمت کے لیے، رائے ایمان زمانے کو بتانے والے، تجھ کو تاحشر نہ بھولیں گے زمانے والے، اے حسین ابن علی کفر مٹانے والے، کام